حضرت حسین کے پاس شروع کے حالات جو تھے وہ یہ تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیے اور اب کوفہ کے حالات موافق ہیں، مجھے چلنا چاہیے۔ تو انہوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اہل مکہ کو جب پتہ لگا تو سارے ہی لوگ پریشان ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایک ایک نے آ کر بار بار فرمایا، عرض کیا کہ آپ مت جائیے، آپ مت جائیے۔ عمر ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئے، کہنے لگے، عرض کیا آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام اور عمراء موجود ہیں، بیت المال ان کے پاس ہے، اور وہ لوگ عام طور پر درہم اور دینار کے پرستار ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مقابلے پر نہ آ جائیں۔ وہ دلوں سے تو آپ کو ضرور محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت حسین نے ان کی نصیحت کو شکریہ کے ساتھ سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے کا خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، انہوں نے کہا آپ کے بارے میں کیا سن رہا ہوں، آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں بس آج کل میں نکلنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ایسی قوم کے اوپر پاس جا رہے ہیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہرگز مت جائیں، اور بالکل بھی آپ مت جائیں۔ انہوں نے کچھ اور مشورے دیے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اچھا میں استخارہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ مشورہ کریں گے، بات ہوگی بھی، جو سمجھ میں آئے گا عمل کروں گا۔ اگلے دن حضرت عبداللہ ابن عباس دوبارہ آ گئے، کہنے لگے کہ حضرت حسین مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، آپ جا رہے ہیں، میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ بالکل مت جائیں، مجھے اہل بیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے، یہ اہل عراق، اہل کوفہ شدید بے وفا لوگ ہیں، آپ بالکل مت جائیں، آپ مکہ میں قیام کریں، آپ یہاں کے ایک سردار ہیں، آپ یہاں عزت اور عافیت سے رہیں۔ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو ان لوگوں کو خط لکھیں کہ پہلے اپنے امیر کو اور اپنے حکمرانوں کو جو یزید کے یہاں ہیں ان کو وہاں سے نکالو، پھر آپ جائیں، ورنہ آپ ہرگز نہ جائیں۔ اور اگر آپ نے مکے سے ہی جانا ہے تو خدا کے لیے پھر میری یہی بات مان لیں، کوفہ نہ جائیں، یمن چلے جائیں، وہاں آپ عافیت کے ساتھ رہیں گے، ان معاملات سے ہٹے رہیں گے، آپ مت جائیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ بہت برا معاملہ کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ساری باتوں کو سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں آپ کی نصیحت اچھی ہے، خیر خواہی کی بنیاد کے اوپر ہیں، اور لیکن اب میں عزم کر چکا ہوں کوفہ جانے کا، اب مجھے جانا ہے، اب آپ مجھے نہ روکیں، میری طبیعت اب یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے جانا ہی ہے۔ تو سب سے آخری بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ اچھا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں خدا کے لیے، پھر چند لوگوں کو ساتھ لے جائیں، بیوی بچوں کو، عورتوں کو تو مت لے کے جائیں، ان کو تو یہاں چھوڑ جائیں، وہاں آپ کے ساتھ بہت تکلیف والا معاملہ ہونا ہے، ان کو تو یہاں چھوڑ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی عورتوں کے سامنے قتل کیے جائیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس واپس چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے نزدیک خلافت کو مٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، وہ دین کی اہم ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہ خلافت نبوت کے طریقے پر رہے، تو وہ اس مقصد کی اہمیت کی وجہ سے انہوں نے ارادہ جو کیا ہوا تھا نکلنے کا، اور اسی پہ قائم رہے، اور مدینہ کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم تھا عامر ابن سعید۔ ان کو جب روانگی کے لیے خبر ملی تو چند لوگوں کو روکنے کے لیے بھیجا۔ حضرت حسین نے واپسی سے انکار فرمایا اور واپس نہ ہوئے اور آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں حضرت حسین جب کوفہ کی طرف جا رہے تو ایک شاعر تھا، فرزدق اس کا نام تھا، وہ عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا، اور حضرت حسین سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھنے لگا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حسین نے یہ نہیں جواب دیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، پوچھا تم عراق کے بارے میں، کوفہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو فرزدق جو شاعر تھا اس نے کہا اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربہ کار سے بات پوچھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اہل عراق کے قلوب، اہل عراق کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو یہاں بھی ان کو یہی میسج ملا۔ یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا ہم پاکستانیوں کا بھی شاید ایسا ہی حال ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو، لیکن ووٹ کبھی علماء کو نہیں دیتے۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ پاکستان میں، مملکت خداداد پاکستان میں نظام حکومت اسلامی بن جائے، لیکن علماء کو ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ تو یہ ہمارا وہی حال مجھے لگتا ہے۔ بہرحال اب حضرت حسین کا سفر جاری ہے، تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھا اور اپنے بیٹوں کو روانہ کیا کہ تیزی سے جاؤ ان کے پاس، ان کو روکو۔ اور وہ خط میں ان کا مضمون یہ تھا، میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں،
میں خیر خواہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ سارے اہل بیت کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ خدا نخواستہ آج آپ ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ آپ مسلمانوں کے پیشوا ہیں، ان کی آخری امید ہیں، آپ چلنے میں ذرا تیزی نہ کریں، رکیں، میں پیچھے پیچھے خود بھی آ رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے اپنے بیٹوں کو تو اپنا یہ خط لکھ کے بھیجا، اور دوسری طرف انہوں نے کیا کیا کہ وہ مکہ کے جو والد تھے عمر ابن سعید، ان کے پاس گئے، کہا کہ مجھے حضرت حسین کے لیے امان کا خط لکھ کے دو کہ تم عزت کرو گے، تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، ان کا خیال رکھو گے، میں جا کے ان کو لے کے آتا ہوں۔ عمر ابن سعید نے خط لکھ دیا اور اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ ان کو لے آؤ۔ عبداللہ ابن جعفر آتے ہیں اور یحییٰ ابن سعید والی مکہ کا بھائی ان کے ساتھ ہے، اور کہتے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ لوٹ جائیں، وہاں آپ کے سامنے سوائے قتل کے اور ہلاکت کے کچھ بھی نہیں، خود بھی جو ہے وہ شہید ہوں گے اور لوگ بھی جان سے جائیں گے، آپ واپس آ جائیں، اہل عراق اور کوفہ آپ کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کریں گے۔ یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، کہنے لگے کہ جب عبداللہ ابن جعفر نے اتنا اصرار کیا، والی مکہ کا امان نامہ دکھایا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ کی طرف سے مجھے ایک حکم دیا گیا ہے، بس میں اس حکم کو پورا کرنے میں جا رہا ہوں، چاہے میرے اوپر کچھ بھی گزر جائے۔ عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا اچھا بھئی وہ خواب کیا ہے، خواب ہی ہمیں بتا دیں۔ کہنے لگے وہ نہ میں نے کبھی کسی سے بیان کیا ہے، نہ کسی سے بیان کروں گا، یہاں تک کہ میں اللہ سے جا کے مل لوں۔ بالآخر ان تمام مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے رہے۔ ابن زیاد جو کوفہ پر اسی لیے مقرر کیا گیا تھا کہ حضرت حسین کے مقابلے میں شخص سخت تھا، اس نے اپنے پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کو ایک خط لکھا اور اپنے قاصد بھیجا کہ بھئی دیکھو میں قریب آ گیا ہوں، میں آنے لگا ہوں، اور جس کام کے لیے تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا میری اس میں مدد کرو۔ قیس، جب ان کا قاصد کا نام تھا قیس، جب یہ کوفہ پہنچا، اب انٹیلیجنس ابن زیاد کی حرکت کر رہی تھی، لوگوں سے ملنے سے پہلے یہ پکڑا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے اس خط کو بھی دیکھا اور اس کے بعد اس قاصد کو کہا کہ تم میرے محل کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت حسین کو برا بھلا کہو اور اس طرح کی باتیں کرو، ورنہ تمہاری جان میں مار دوں گا۔ یہ جو قاصد تھے قیس، ایک دلیر آدمی تھے۔ یہ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، میں امام حسین ابن علی کی طرف سے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کے بیٹے کی طرف سے آیا ہوں، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہے، میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا آگے بڑھ کر استقبال کرو۔ اس کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد اس قاصد کے اس دلیرانہ طریقے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور فوری طور پر حکم دیا کہ یہی محل کی اونچائی سے نیچے پھینک دو۔ ان کو نیچے پھینک دیا گیا تو وہ قاصد جو تھے قیس، وہ نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب حضرت حسین کوفہ کی طرف بڑھے جا رہے تھے، راستے میں اچانک ایک جگہ عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی۔ اب عبداللہ ابن متی نے بھی کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں، آپ مت جائیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا مجھے آگے جانا ہے۔ اب مسلم ابن عقیل نے محمد ابن اشعث کو جو کہا تھا نا کہ میرے قتل کی اطلاع اور حالات کی تبدیلی کی اطلاع پہنچائی جائے، تو حضرت حسین آگے بڑھ رہے تھے، جب مقام ثعلبیہ پہنچے، ثعلبیہ، تو وہاں پر محمد ابن اشعث کا قاصد بھی پہنچا، اور بھی مختلف ذرائع سے یہاں پر آپ کو خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا اور وہاں کے حالات اب بدل گئے ہیں۔ یہاں مقام ثعلبیہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض ساتھیوں نے اصرار کیا ان کے کہ آپ واپس چلیں، ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، معاملہ آگے زیادہ خراب ہے۔ جیسے ہی بعض ساتھیوں نے اصرار کیا تو بنو عقیل جو تھے نا، مسلم ابن عقیل کے رشتہ دار، وہ کھڑے ہو گئے، ہم قصاص لیں گے، ہم بدلہ لیں گے یا اپنی جان دے دیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ساری بات کو سننے کے بعد کہا کہ مسلم ابن عقیل کے بعد تو اب زندگی بھی بے مزہ ہے، ہم سفر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آگے جائیں گے۔ یہ لوگ آگے چلتے رہے، راستے میں جہاں جہاں ان کا پڑاؤ ہوتا، لوگ ان سے ملتے، دیکھتے، ان کے ساتھ ہو جاتے، ان کا مقصد معلوم کرتے، تو یہ قافلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک مقام ہے زیالہ، جب مقام زیالہ پر پہنچے
تو وہاں معلوم ہوا کہ آپ کے رضائی بھائی جن کو کسی غرض سے مسلم ابن عقیل کے پاس بھیجا گیا تھا ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جب یہ ساری خبریں پہنچی نا تو مقام زیالہ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سارے ساتھیوں کو، جو مکے سے بھی آئے تھے، جو راستے میں جگہ جگہ سے جمع ہوتے جا رہے تھے اور تعداد بہت بڑھ گئی تھی، ان سب کو کہا کہ دیکھو کہ کوفہ کے اندر حالات بدل گئے ہیں، ان لوگوں نے عہد و پیمان توڑ دیے، میں کسی کی ذمہ داری، کسی کے سر کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا، تم میں سے ہر شخص آزاد ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، جو رہنا چاہے رہے، ہمیں تو آگے بڑھنا ہے۔ تو جیسے یہ اعلان ہوا تو راستے میں جتنے لوگ آئے تھے نا یہ سارے کے سارے واپس چلے گئے، ایک بھی ساتھ نہ رہا، اور جو مکے سے ساتھ آئے تھے وہ سارے کے سارے ساتھ رہے، اور یہ لوگ آگے حضرت حسین کے ساتھ بڑھتے رہے۔ یہاں سے روانہ ہو کے اگلا مقام تھا عقبہ، وہاں پہ ایک عرب ملے اور انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں، بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے یا آپ کے ساتھ برا کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ اب یہ بات نہیں رہی، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔